نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جنہیں اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، وہ کون ہوں گے؟ امام عادل، وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان کی جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، جس کی جوانی گزری کس میں؟ اللہ کی عبادت میں، اس سے قربت میں اور اللہ کی ریاضت میں۔ وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ تیسرا وہ دو آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جنہوں نے جب دوستی کیا تو ان کی دوستی کس کی خاطر تھی؟ اللہ کی خاطر۔ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اللہ کی خاطر محبت کیا۔ اجتماع علیہ، جب وہ اکٹھا ہوئے، ملے جلے، ساتھ میں رہے، تو کس بنا پر؟ کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کیا جائے۔ لیکن بعد میں جب اس نے اس کے اندر دین سے دوری دیکھا، دین سے انحراف دیکھا، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، جب دین سے دوری دیکھا، اس کے اندر کچھ شریعت کے خلاف امور دیکھا، تو پھر ایسی صورت میں وہ جدا ہو گیا۔ یہ تیسرا شخص۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور چوتھا ایسا آدمی کہ جس کو صاحب حسب و نسب عورت، خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دیا، بدکاری کے لیے بلایا۔ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، تو اس نے کیا کہا؟ میں اللہ کا خوف کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ خوبصورت مالدار عورت آدمی کو بدکاری کے لیے دعوت دے اور وہ اس سے بھاگ رہے، یہ اتنا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے، اور اس میں اچھے اچھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ بھی ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ الشِّمَالُ مَا تُنْفِقُ مِنْهُ، ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے صدقہ کیا لیکن اتنا چھپا کر کیا کہ دائیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ دائیں کچھ دے گا تو بائیں کو تو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا۔ اشارہ کیا ہے؟ مخفی طور پر کیا، پوشیدہ طور پر کیا، اس لیے کہ عام طور پر پرچار والے صدقے یا پرچار والے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری رہ جاتی ہے۔ اسی میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا یا اٹکا ہوا، لٹکا اور اٹکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے ذہن میں ہے ابھی مغرب پڑھا مجھے عشاء پڑھنا، اسی کو عربی میں بولتے ہیں اس کا دل لٹکا ہوا کہ مجھے پڑھنا۔ ورنہ عام طور پر اگر آدمی دھیان میں نہیں رکھے گا تو پتہ چلا کہ عشاء کی جماعت بھی ہو گئی، پھر سوچے کتنے بجے، ابھی کتنا باقی۔ تو جوانیوں کی فضیلت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جن کو اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اس میں سے ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔